نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ پہنچا دیجئے ما جو انزلہ اتارا گیا الیکا آپ کی طرف پھر ربک آپ کے رب کی طرف سے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے نہ کیا فما پھر نہیں بلغت آپ نے پہنچایا رسالتہ اس کا پیغام اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو آپ پہنچا دیجئے، یعنی وہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ جی اچھا، یہ کل بھی ہم نے یہ آیت تھوڑی سی دیکھی تھی۔ تو بیسیکلی دیکھیں، یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ ایک طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کہہ لیں کہ ان کی ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اگر یہ اللہ رب العزت کا کلام نہ ہوتا تو شاید جو ہے نا اس طرح کی آیات جو ہے نا اس میں سے نکال کے باہر رکھ دی جاتی۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ ایک آیت آگے آتی ہے سورہ عبس میں، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ نے منہ موڑا اور تیوڑی چڑھائی کیونکہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو یعنی اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو شاید جو ہے وہ اس میں سے یہ آیات جو ہے وہ نکال دی جاتی ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو ایز اٹ از ہمارے تک پہنچا ہے کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے تبلیغ رسالت کا کام سر انجام نہیں دیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعصمک کا محفوظ رکھے گا، آپ کو بچائے گا، آپ کو من الناس لوگوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین سب کافر قوم، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا ساتھ میں اللہ رب العزت نے تسلی بھی دے دی کہ ظاہر سی بات ہے تبلیغ رسالت کا جو کام تھا، جب یہ لوگوں تک رسالت کا پیغام پہنچتا تو لازمی بات ہے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، ٹھیک ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کافر قوم ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا، جو انکار کرنے والے قومیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ تقریباً جو ہے وہ 17 جو ہے وہ قاتلانہ حملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ کچھ میں نے ذکر کر دیے تھے، کچھ کا ذکر جو ہے وہ باقی تھا، وہ آج تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا ہجرت کے موقع پر آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نا، تو جب مکے سے مدینے ہجرت کرنے جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے کہا کہ اے مکہ شہر، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے رہنے والے لوگ مجھے یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ خیر وہ مکے سے نکلے، پھر غار ثور، آپ کو پتہ ہے کہ غار ثور کے دہانے تک جو ہے وہ غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور قریش جو ہے وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سپائڈر کیا مکڑی کا جالا جو ہے وہ اوپر، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ اس کے منہ پر جو ہے منہ پر جالا بندو اس غار کے، اور جو ہے نا ایک کبوتر نے انڈے بھی دے دیے، یعنی لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس غار کے اندر جو ہے وہ کوئی داخل ہو سکتا ہے۔ حالانکہ جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے تھے جب وہ دیکھتے اوپر کی طرف تو قریش مکہ کے جو ہے نا پاؤں نظر آتے، اگر ان میں سے کوئی نیچے دیکھ لیتا غار کی طرف تو ان کو پتہ چل جانا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی تھی حضرت ابوبکر صدیق کو کہ غم زدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا جو ہے نا وہاں سے جب نکلے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے نا کہا گیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا زندہ یا مردہ، اس کو 100 اونٹوں کی جو ہے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ تو سراقہ بن مالک جو ہے نا اس کو پتہ چل گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس راستے سے جو ہے وہ مدینے جا رہے ہیں، تو سراقہ بن مالک جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا اس نے شروع کر دیا۔ خیر اس کا گھوڑا جو ہے نا وہ 3 دفعہ اس نے کچھ ٹھوکر کھائی، اور اس کو پھر اندازہ ہوا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، میں جو ہے وہ ان کا پیچھا نہیں کر سکتا۔
اس موقع پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ کو، یعنی سراقہ مسلمان ہو گیا تھا، اور سراقہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کسرا شاہ ایران تھا، یعنی ایران کے بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ اپنی جان، اپنا جو ہے نا وہ دین بچانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، اور اس موقع پر بشارت دی جا رہی ہے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ ایران فتح ہوا، اور وہاں سے کنگن آئے، اور وہ کنگن جو ہے نا حضرت عمر نے سراقہ کو کہا کہ یہ پہن کے دکھاؤ، تو سراقہ نے جو ہے وہ کنگن پہنے، تو سراقہ نے جو ہے وہ پھر بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بشارت دی تھی کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ خیر یہ واقعہ جو ہے نا، میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھا، اس شخص کا نام تھا عمیر۔ عمیر کا جو بیٹا تھا نا، وہ جنگ بدر میں اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا تھا، مسلمانوں کی قید میں چلا گیا تھا۔ تو یہ عمیر جو ہے نا بڑا غصے سے بے تاب رہتا تھا، انتقام لینے کا جو ہے وہ جذبہ اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک دن عمیر نے خطیم میں بیٹھ کر، خطیم آپ کو پتا ہے نا جہاں ہم جو ہے وہ نماز پڑھنا بڑی سعادت سمجھتے ہیں، خطیم وہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، لیکن جو ہے نا وہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے اس کو خالی رکھ دیا گیا، تو وہاں باری نہیں آتی لوگوں کی۔ اب دیکھیں یہ مشرکین جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ خطیم میں بیٹھ کر نا عمیر نے ایک شخص صفوان بن امیہ کو جو ہے نا وہ راضی کیا کہ تم جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ تو عمیر کہنے لگا کہ جو ہے نا اگر میرے سر پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسے قتل کر ڈالتا۔ تو صفوان نے جو ہے وہ کہا کہ میں تمہارے قرض کی ادائیگی اپنے ذمہ لیتا ہوں، بال بچوں کی تمہاری نگہداشت میں کروں گا، اگر میرے پاس کچھ کھانے کا ہوگا تو انہیں ضرور ملے گا۔ عمیر نے کہا ٹھیک ہے، مگر اب اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھنا، اور صفوان نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ اچھا اب عمیر نا اپنی تلوار کو زہر لگا کر مدینے میں مسجد نبوی میں جا پہنچا۔ سیدنا عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کا دشمن عمیر جو ہے وہ گلے میں تلوار لٹکائے آیا ہے اور آپ سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آنے دو۔ تاہم سیدنا عمر نے جو ہے وہ عذرائے احتیاط جو ہے نا اس کی تلوار جو ہے نا اس پر کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ کے پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا کہ اس کی تلوار کو چھوڑ دو۔ پھر عمیر سے پوچھا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ عمیر کہنے لگا میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، آپ احسان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی بات تھی تو پھر تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ تو یہ کہنے لگا یہ تلواریں بھلا پہلے کسی کام آئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ٹھیک بتاؤ، ادھر ادھر کی مت ہانکو۔ عمیر نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یوں نہیں بلکہ تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو۔ اب یہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہاں کلیئر ہے، جہاں نہیں بتایا تو وہاں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سائنس نہ لڑائیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ ہمیں پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی جو ہے ہم انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں، سائنس کو تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ تھکی ہوئی آج آپ میرے خیال سے کافی۔ اچھا تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ تم نے صفوان کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کے یہ مشورہ کیا، اور صفوان نے تمہارے قرض کی اور بال بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری قبول کی، اس لیے جو ہے وہ تم جو ہے وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے خیال کیا کہ یہ معاملہ ایسا تھا جس کا صفوان کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا، تو یہ یقیناً جو ہے یہ نبی ہو سکتے ہیں جس کو اللہ نے بتایا ہے۔ تو اس نے فوراً جو ہے وہ کلمہ شہادت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے بیٹے کو آزاد کر دو۔ اچھا اب یہ سارے واقعات دیکھیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بار بار حملے ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کس لیے ہو رہے ہیں؟ یہ ہماری خاطر ہو رہے ہیں۔ ہم جو اس وقت بیٹھ کے سکون سے زوم پر اور یہاں آمنے سامنے بیٹھ کے جو ہے نا قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے ہم پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیم کا احسان ہے،
صحابہ کرام کا احسان ہے ہم پر، یاد رکھیے گا۔ اور میں نے کوئی امام تھے غالباً امام ابن قیم، شاید ان کا قول ہے کہ جتنی ہماری سانسیں ہیں نا، اگر ہم اس کے برابر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم، یعنی اتنے ہم جو ہے وہ احسان مند ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اچھا اب وہ ایک اور واقعہ سنیں کہ جو ہے نا زہر الود بکری والا واقعہ تو آپ نے نازش بتا دیا نا ان کو، ہاں وہ بھی واقعہ یہودیوں نے سازش کی، اور دو جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی 2 دن کے بعد 2 ساتھی شہید بھی ہو گئے تھے اس زہر کھانے کی وجہ سے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے لقمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ دیر از سم تھنگ رانگ، اس میں کچھ ملایا گیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ مجھے دستی کا گوشت پسند ہے، دستی وہ جو شولڈر ہوتا ہے نا بکرے کا، دستی، تو الحمدللہ مجھے بھی دستی پسند ہے، ہمارے گھر میں دستی آتی ہے، بھابھی جو ہے نا وہ ہماری منگواتی ہیں لیگ ران جس کو کہا جاتا ہے، تو مجھے دستی پسند ہے شروع سے، یہ نہیں کہ سر ہم بھی دستی کھاتے ہیں سر، مہمانوں کو بھی دستی کھلایا کریں پھر۔ جی مہمانوں کو بھی دستی کھلاتے ہیں سر۔ اچھا اچھا، ویسے میں نے کہا ہے آپ ماشاءاللہ کافی مہمان نواز ہیں، اس میں تو کوئی شبے والی بات نہیں ہے۔ اچھا اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بالکل موت کے قریب تھے نا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اب مجھے معلوم ہوا کہ جو لقمہ میں نے خیبر میں کھایا تھا اس کے زہر کے اثر سے میری رگے جاں کٹ گئی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا اب اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ خسرو پرویز جو ہے وہ شاہ ایران تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کو دعوت نامہ بھیجا اسلام کے لیے، تو شاہ ایران کو جب یہ دعوت نامہ پہنچا تو اس نے غصے سے خط پھاڑ دیا اور کہنے لگا کہ میرا غلام ہو کر ایسا خط لکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دے، بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس نے جو خسرو پرویز نے نا حاکم یمن بزان کو حکم بھیجا کہ وہ کسی آدمی کو بھیج کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر کے ہمارے حضور پیش کرے، یہ شاہ ایران نے جو ہے وہ حکم صادر کیا۔ خیر 2 آدمی مدینے پہنچے، انہوں نے مدینے پہنچ کر عرض کی کہ شہنشاہ عالم کسرا نے تم کو بلایا ہے، اگر اس کے حکم کی تعمیل نہ کرو گے تو وہ تمہیں اور تمہارے ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اچھا تم کل آنا۔ اب یہ کیوں کہا؟ وما ینطق الا وحی یوحا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بولتے تھے مگر جو ان کو وحی کی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ وحی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کل آنا، یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، ولا ینطق، کیا ہے آیت میں نے پڑھی؟ ولا ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے بلکہ وحی کے مطابق بولا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ایک بحیثیت انسان بھی تھے، ٹھیک ہے، ایک یعنی انسان سے مراد بشر، ٹھیک ہے، اور بحیثیت نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات بیٹا میری؟ ٹھیک ہے، بشر سے مراد یعنی ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن ہماری طرح سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم جو ہے نا وہ للی کے بال ہیں، دوسرے لفظوں میں ایسے نہیں تھے، افضل الانبیاء تھے، یاد رکھیے گا۔ اور جو ہے نا دوسری ان کی حیثیت رسالت رسول کی تھی، پیغمبر کی تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ 2 پودوں کو کیا کہتے ہیں، وہ قلم سازی کر رہے ہیں، کھجور کے اچھے پودے کی جو ہے نا وہ قلم کاٹ کے کسی درخت کے ساتھ جوڑ کے تاکہ فصل اچھی ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم قلم سازی کرتے ہیں تاکہ فصل جو ہے وہ اچھی حاصل ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کیوں کرتے ہو، نہ کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ نبی ہے نہیں کیا انہوں نے تو فصل اچھی نہ ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا تھا نا، یہ ڈومین تمہاری تھی، ٹھیک ہے، میں تو رسول ہوں نا۔ تو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت جو ہے وہ انسان بھی دنیا پر رہے، بحیثیت جو ہے وہ اللہ کے رسول بھی رہے، ٹھیک ہے۔
یہی ریزن تھی کہ ہم نے یہ جو پچھلی یہ جو اس آیت کا پچھلا جو ٹکڑا ہم نے پڑھا ہے یہ دیکھیں، یہ جو بھی ہم نے پڑھا کہ اے اللہ کے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو نازل کیا گیا، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ ایک انسان ہونے کے ناطے انسان کے دل میں کئی باتیں آتی ہیں نا کہ میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کام کر لوں، ہو سکتا ہے یہ اس طرح مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی، کیونکہ اللہ جو ہے وہ سب کو پوچھ سکتے ہیں، یاد رکھیے گا اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، یاد رکھیے گا، ایون کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مخلوق ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخلوق کا درجہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کم کرنا نہیں ہے۔ خالق کو خالق کے درجے پہ رکھیں، مخلوق کو مخلوق کے درجے پہ رکھیں، اور تمام مخلوقات میں سے جو اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہے۔ انسانوں میں سے جو سب سے اچھے انسان ہیں وہ جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سب سے افضل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ دس از دا ہائرارکی، یہ ایک سیکوینس ہے، اس کو یاد رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو ہے نا وہ بزرگ ہستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قصہ مختصر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بچائیں گے۔ اچھا اب جو ہے نا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا تم کل آنا۔ دوسرے دن جب وہ پھر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شہنشاہ عالم کو آج رات اس کے بیٹے نے قتل کر ڈالا، تم واپس چلے جاؤ اور اسے کہہ دینا کہ اسلام کی حکومت ایران کے پایا تخت تک پہنچے گی۔ کب پہنچی؟ حضرت عمر کے دور میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ راتوں رات خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے پہنچی؟ اللہ نے بھجوائی، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم کہہ دیتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، بھئی اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے بتایا، باقی کل علم غیب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک دفعہ جو ہے نا وہ حدیث جبرائیل آپ نے سنی ہوگی کہ جبرائیل امین آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے انسانی روپ میں آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے ان کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے بیٹھ گئے، گوڈے کے ساتھ گوڈا جوڑ کے بیٹھ گئے، اور کچھ سوال کیے جیسے احسان کیا ہے، جبرائیل نے احسان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو جب پوچھا گیا نا قیامت کب آئے گی تو جواب دیا گیا کہ اس کا علم اتنا ہی میرے پاس ہے، پوچھنے والے کے پاس جتنا ہے اتنا ہی میرے پاس ہے، یعنی قیامت کب آئے گی یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیا، نشانیاں ضرور بتا دی کہ یہ نشانیاں ہیں۔ ہاں اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے عرب کے لوگ، عمارتیں بن رہی ہیں، دبئی میں دیکھ لیں، گلف میں دیکھ لیں، سعودی عربیہ میں دیکھ لیں، عمارتیں چھوڑ کے اب تو وہاں سینما بننا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کل جو علم غیب ہے نا وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور نبیوں میں سے جتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو دے دیا۔ اچھا اب جو ہے نا وہ آدمی جب یمن واپس آئے تو خسرو کے قتل کی خبر وہاں پہنچ چکی تھی، یہ ماجرا دیکھ کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اچھا ایک اور جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ جادو بھی کیا گیا تھا، اس کی بھی سنیں کہ یہ یہودیوں نے جو ہے نا ایک نیا منصوبہ بنایا، انہوں نے ایک جو ماہر جادوگر تھا نا اس کا نام تھا خلیف لبید بن عاصم، جو بڑا ماہر جادوگر تھا، اس کو ہائر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا خطرناک جادو کروانے کی درخواست کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد از جلد ہلاک کر ڈالے۔ اور یہ ساری تکالیف کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے، ہم یہاں آرام سے سکون سے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے ہم پر۔ اچھا لبید نے نا اس سلسلے میں 2 لڑکیوں کو ذریعہ بنایا جنہوں نے کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے کچھ بال حاصل کر لیے، ٹھیک ہے؟ اب ان بالوں پر منتر پڑا گیا، پھر ان میں سے جو ان کو گرا گانٹھے دے کر پھونکے ماری گئی، پھر انہیں کھجور کے خوشوں کے غلاف میں چھپا کر زروان نامی کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا۔ یہ جادو کہتے ہیں اتنا تیز اور سخت تھا کہ اس کے اثر سے اس کنویں کے پانی کا رنگ سرخ اور خون کی طرح ہو گیا، اتنا تیز تھا یہ جادو، جیسے اس میں مہندی ڈالی گئی ہو۔ اور کنویں کے ارد گرد جو درخت تھے نا، درختوں کے خوشے یوں لگتے تھے جیسے سانپوں کے پھن
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرشتے بھیج کر اس کی حقیقت بتا دی، اور اس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شر سے بھی محفوظ کر دیا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ جادو کیا گیا تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بات کہہ کے بھول جایا کرتے تھے کچھ، یہ بھی احادیث میں آتا ہے، یعنی جادو کے اثرات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے ہیں۔ پھر جو ہے وہ معوذتین نازل ہوئی، وہ پھر جو ہے وہ ہمیں بھی حکم دیا گیا، معوذتین یا معوذتین کیا کہتے ہیں اس کو، معوذتین، یعنی وہ جو آخری کل ہیں تین، وہ نازل ہوئے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کے جو ہے وہ ہم بھی جادو کے اثر سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ ایک منٹ ذرا میرے ساتھ لائن پر رہیے گا۔ تو اچھا، تو جو ہے نا اور بھی کئی واقعات ہیں، تو ایک اور واقعہ سن لیں، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر تقریباً 14 یا 15 منافقین نے یہ سازش تیار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے راستے کی بجائے گھاٹی والے راستے کی طرف سے لے کے جایا جائے، کھلا راستہ نہیں بلکہ گھاٹی ہو، وہاں سے لے کے جایا جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچ جائے تو آپ کو سواری سے اٹھا کر نیچے گھاٹی میں پھینک دیا جائے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیا جائے۔ 14 یا 15 منافقین تھے، یعنی کہنے کو مسلمان تھے لیکن دل میں ان کی منافقت تھی۔ تو اسی سازش کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو اس راہ پر ڈال دیا گیا، گھاٹی کے راستے پر ڈال دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے راستے پر چل پڑے، لیکن اطلاع کوئی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سمجھ میں آ رہی بات بیٹا؟ ٹھیک ہے۔ تو حذیفہ بن یمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ان کا لقب جو ہے نا رازدار رسول ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں تھے۔ حذیفہ بن یمان نام یاد رکھیے گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب گھاٹی قریب آنے کو تھی تو چند منافق منہ پر جو ہے وہ کپڑا باندھ کر رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے۔ اس وقت جو ہے وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ارادے کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ یہ جو آ رہے ہیں نا بندے منہ پر کپڑا باندھا ہوا ہے، یہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو حکم دیا کہ ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر مار مار کر انہیں تتر بتر کر دیں۔ اس کام سے منافقوں کو بھی شبہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کا پتہ چل چکا ہے، لہذا وہ اپنی جانیں بچانے کی فکر میں بھاگ گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کا یہ منصوبہ قتل بھی ناکام کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 14 یا 15 بندوں کے نام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا دیے۔ 14 یا 15 بندوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتا دیے کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، یہ وہ منافقین ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی حذیفہ بن یمان کو، یہ ہدایت بھی کی کہ عام مسلمانوں میں انہیں مشہور نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اور حذیفہ اس کے جنازے پر نہیں گئے تو عمر بھی نہیں جایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر کو پتا تھا کہ حذیفہ بن یمان کو پتا ہے کہ کون منافق ہے، تو اس لیے حضرت عمر جو ہے حذیفہ بن یمان کو دیکھا کرتے تھے، میں دیکھوں حذیفہ اس کے جنازے میں گئے کہ نہیں گئے، اگر نہیں گئے تو حضرت عمر بھی نہیں جایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان نے نام نہیں بتایا کسی کو۔ اچھا، حضرت عمر نے غالباً پوچھا تھا کہ میرا نام تو نہیں ہے منافقین میں، کیسے لوگ تھے؟ اچھا، اور بھی کئی واقعات ہیں، تو خیر جو ہے نا اتنے واقعات میرے خیال ہے کافی ہیں، آگے چلتے ہیں۔ تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں سے۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، یا اہل کتابی، اہل کتاب، لستم نہیں ہو تم علی شیئن کسی چیز پر، حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التورات، تم سب قائم رکھو تورات، والانجیل اور انجیل، وما اور جو انزل نازل کیا گیا لیکن تمہاری طرف ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ اب اہل کتاب کی طرف جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے خود کہنا، جیسے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے میں اپنی بیٹی لائبہ سے ناراض ہو جاؤں تو میں یہی کہوں گا نا، حاضر لائبہ نو کہہ دے
سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یعنی لائبہ سے ڈائریکٹلی میں مخاطب نہیں ہوں گا، یا میں کوئی اور مثال لے لیں، لائبہ تو ناراضی نہ ہوئے گی تو یہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے، یعنی اتنے سخت ناراضگی اللہ تعالیٰ کی کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو کہہ دیں کہ تم کسی شے پر نہیں ہو، یعنی اپنے آپ کو کوئی فن خانہ سمجھو، تمہارا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، رول ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ تم جو ہے وہ تورات کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو، اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی دونوں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس چیز کو قائم کرو جو نازل کی تمہاری طرف تمہارے رب نے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کی طرف. قرآن مجید کی طرف. ہاں یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر تم جو ہے یہ قائم کرو گے تو پھر اصل میں تم دین قائم کرنے والوں میں سے ہوگے، ادروائز جو ہے وہ تم دین قائم کرنے والوں میں سے نہیں ہو. ولا یزیدنا، اور ضرور اضافہ کرے گا، کثیرن بہت قوم منکم ان میں سے، ماں جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، میرے ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، طغیان سرکشی میں، و کفرن اور کفر میں، فلا پھر نہ تاسا آپ مایوس ہو افسوس کریں، القوم الکافرین تمام کافر قوم پر. اور البتہ ضرور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس سے کافروں، ان منافقوں اور کافروں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، بس آپ تمام کافر قوم پر افسوس نہ کریں. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کیا قرآن، اور اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوا. یہ ہم نے کل بھی بات ڈسکس کی تھی کہ قرآن ہی ہے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، قرآن ہی بہت سو کو گمراہ کرتا ہے. تو ہدایت کس کو ملے گی؟ جو اپنا دل پاک کر دے گا، غیر جانبدار ہو کے قرآن کو پڑھے گا. اگر کسی نے کچھ چشمہ لگا کے، کسی خاص فرقے کا چشمہ لگا کے قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. ہاں جی، تو قرآن کو پڑھیں بغیر چشمہ لگائے، لیکن آپ چشمہ نہ اتاریے گا پلیز. سر میں بھی نہیں اتار سکتی نا سر. اچھا آپ بھی نہ اتاریے گا. چشمے سے مراد یہ جو ہے وہ کسی خاص فرقے کا چشمہ ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو آپ نے ہاں وہ لینس، وہ یہ نہ ہو کہ جو ہے نا پھر لینس خریدنے میں سارے شروع ہو جائیں، کہ وہ ایک ہوتا ہے نا وہ میگنیفائڈ لینس بھی. تو خیر، تو جو ہے نا یاد رکھیے گا کہ قرآن کو جو ہے وہ حدیث کے ساتھ پڑھ کے جو ہے نا ساتھ ملا کے پڑھیں، سب کچھ جو ہے وہ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا. یاد رکھیے گا قرآن کی آیات ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ تضاد نہیں کرتی، ٹھیک ہے. ہم اپنا الو درست کرنے کے لیے ایک آیت کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی آیات کو ہم جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں جی. اب اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں ٹائم تھوڑا ہے، مختصر سی میں بات کرتا ہوں. میں نے شاید پہلے بھی آپ سے بات کی ہو کہ ایک ہمارا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ماں اپنے بچے کو 2.5 سال دودھ پلائے. قرآن میں آتا ہے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا حولینی کاملینی، ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے. اب وہ 2.5 سال والا کہاں سے آ گیا؟ وہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے نا، ٹھیک ہے. اب وہ جو 2.5 سال دودھ پلانے والا مسئلہ ہے وہ سورہ احقاف میں آتا ہے، وہ 30 ماہ کا ذکر ہے، اور وہ 30 ماہ کا ذکر جو ہے وہ پریگنینسی کی مدت اور رضاعت کی مدت ملا کر ہے. وہ انشاءاللہ وہ کسی دن بعد میں ڈیبیٹ کروں گا. لیکن ہمارے مسلمانوں نے وہ لینس اس فرقے کا ڈالا ہوا ہے، وہ قرآن کی جو ہے وہ سیریل نفی کر دیتے ہیں. حولینی کاملینی کے پورے 2 سال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دودھ پلائیں، اس کو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے امام نے یہ بات کی ہے تو ہم جو ہے اپنے امام کی پیروی کریں گے. وہ کہتے ہیں جی کیوں؟ کہتے ہیں جی ہم تو قرآن کو اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا اچھا ہمارے امام نے سمجھا ہے. حالانکہ اس دور میں جو ہے امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک حدیث کی کلیکشن کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر کرنا پڑتا تھا. اب تو 1 کلک پر جو ہے وہ آپ کو ساری حدیث مل جاتی ہیں، صحیح کون سی حدیث، ضعیف کون سی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ پڑھا اس پر ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم رہ گیا تھوڑا، کسی وقت بھی کلاس آمین. ختم ہو سکتی ہے، تو آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہے تو کر لیں.